وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے۔ تو اب یہ قتال سے وہ ریلیشن شپ بنتا ہے کہ یہ جو ان کی موت ہوئی تھی وہ قتال سے بھاگنے کی وجہ سے ہوئی تھی، ایز اے قوم، جیسے کہتے ہیں نا یہ مردہ قوم ہے اور یہ زندہ قوم ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ابن عباس کا جو قول ہے وہ والی بات ہو کہ فزیکلی واقعی کو موت آئی ہو اور پھر پیغمبر کی دعا سے وہ زندہ ہو گئے ہوں۔ تو یہ دونوں واقعات، یعنی اس میں بعض اوقات یہ اہل حدیث تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ظاہری الفاظ کو آپ بدل رہے ہیں۔ ظاہری الفاظ کو نہیں، قرآن حکیم میں کچھ چیزیں واقعی محاورتاً بھی آ رہی ہوتی ہیں، صرف ظاہری الفاظ کے اوپر آپ جائیں گے تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو کانٹیکسٹ میں بھی سمجھنا چاہیے۔ خود اہل حدیث ہی مانتے ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید ڈورا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے جو ہے وہ اپنے سرہانے میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کالا اور سفید ڈورا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب اندھیرے میں ان دونوں میں فرق جب تک ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اتنی آسمان کی روشنی نہیں ہوتی، تو وہ ساری کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ فرمایا اس سے مراد یہ والے ڈورے نہیں، آسمان کے ڈورے ہیں۔ تو ظاہری الفاظ میں تو دونوں طرف مانے جا سکتے تھے نا، انہوں نے وہ فزیکل ڈورے لیے، نبی علیہ السلام نے آسمان کا ڈورا لیا، تو اس طرح ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورۃ القصص کی آخری آیت ہے کہ ہر چیز جو زمین پہ ہے وہ فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب وہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ پڑھے تو انہوں نے چہرے کی بجائے کیا کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اگر لفظی معنوں میں رہے تو پھر چہرہ ہی ترجمہ کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں نہیں، چہرے سے مراد اللہ کی ساری ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اور 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب اس میں ترجمہ کرتے وقت اہل حدیث بھی اور باقی سب بھی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے سائے سے مراد عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ نہیں ہے، اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو تعویل کرتے ہیں، تو تعویل کے اوپر یہ کہہ دینا یہ جہمیہ ہیں، یہ بالکل ایکسٹریم رویہ ہے، الا یہ کہ جہاں آپ کو بالکل واضح کوئی چیز ملے جس میں تعویل ممکن نہ ہو۔ یہ میں ٹیکنیکل علم الکلام کی بحثیں بھی ساتھ کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے ان کو بھی یہ معاملات کلیئر ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں، خام خواہ کسی کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ تو دونوں معنی درست ہیں۔ ابھی اسی طرح کی ایک تعویل آگے بھی طالوت اور جالوت کی جنگ میں بھی آئے گی، وہاں پہ بھی اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ تابوت سکینہ کے بارے میں جو یہ موقف رکھتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث یعنی وہ جو جس کو وہ قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دونوں طرف معنی ممکن ہوتا ہے، اس طرح کی تعویلات ممکن ہیں۔ ایک وہ تعویلات ہیں جو غلام پرویز نے کی ہیں، اس نے تو قرآن حکیم کی تعریف کر دی ہے، اس کے ہم حق میں نہیں ہیں، لیکن جو کتاب اللہ کو، سنت کو، صحیح الاسناد احادیث کو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا گمان نہیں کرنا چاہیے۔